بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، 8ویں جماعت کی انگلش کے پہلے چیپٹر کی ریڈنگ اور ٹرانسلیشن آج ہم کریں گے۔ پہلے چیپٹر کا نام ٹالرنس آف دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ٹالرنس کا مطلب ہے بردباری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بردباری۔ تو ہم جانیں گے کہ یہ بردباری کا کیا ہے، ٹالرنس کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے کچھ مثالیں بھی پیش کی جائیں گی اس کو سمجھانے کے لیے۔ یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی واقفیت حاصل ہوگی اور ہم اس کے اوپر عزم کریں گے کہ اپنی زندگی میں اس پہ عمل کریں گے اور اپنے اخلاق کو یوں بہتر بنا سکیں گے۔ انگلش کو پڑھنے سے انگلش گرامر کو بھی سمجھ سکیں گے، انگلش کی ریڈنگ بھی کر سکیں گے، الفاظ کو بہتر پڑھ بھی سکیں گے، ترجمے سے ہم استفادہ بھی حاصل کر سکیں گے۔ تو بہت سارے فوائد اس لحاظ سے ہمیں دینی طور پر بھی ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انگلش کو سمجھنے میں بھی مدد حاصل ہو جائے گی۔ میں شروع کر رہا ہوں۔ ٹالرنس مینز، ٹالرنس بردباری کا مطلب ہے ٹو بیئر پین اور ہارڈ شپس ود پیشنس۔ بیئر کا مطلب ہے برداشت کرنا، پین کہتے ہیں درد یا دکھ کو، ہارڈ شپس کہتے ہیں تکالیف کو یا مشکلات کو، اور پیشنس کہتے ہیں صبر کو۔ تو ترجمہ یوں ہوگا، ٹالرنس مینز بردباری کا مطلب ہے ٹو بیئر پین اور ہارڈ شپس، دکھ یا تکالیف کو برداشت کرنا، ود پیشنس، صبر کے ساتھ۔ ٹالرنس مینز ٹو بیئر پین اور ہارڈ شپس ود پیشنس، بردباری کا مطلب ہے کہ دکھ اور یا تکالیف کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا۔ اٹ آلسو مینز، تو آلسو آیا، اس کا مطلب ہے بھی، یعنی ٹالرنس کا ایک مطلب پہلے سمجھا دیا گیا، ایک مطلب آگے بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اٹ آلسو مینز، اس کا مطلب یہ بھی ہے ٹو بیئر تھنگز، تھنگز کہتے ہیں چیزوں کو، ان چیزوں کو برداشت کرنا، یو ڈو ناٹ لائک، جنہیں آپ پسند نہیں کرتے۔ لائک کا مطلب ہے پسند کرنا، ڈو ناٹ لائک کا مطلب ہے پسند نہ کرنا، یو ڈو ناٹ لائک، جنہیں آپ پسند نہیں کرتے۔ اٹ آلسو مینس ٹو بیئر تھنگس یو ڈو ناٹ لائک، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان چیزوں کو برداشت کرنا جنہیں آپ پسند نہیں کرتے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر، وین، جب، یو آر ان اپوزیشن، یو آپ ان اپوزیشن اس حالت میں ہوں، ٹو ٹیک ریونج، ٹیک کا مطلب لینا، ریونج کہتے ہیں بدلے کو۔ وین یو آر ان اپوزیشن ٹو ٹیک ریونج، جب آپ بدلہ لینے کی حالت میں ہوں، یعنی آپ کے پاس بدلہ لینے کا موقع ہو، بٹ یو ڈو ناٹ ڈو سو، لیکن آپ ایسا نہ کریں، یو آپ ڈو ناٹ نہ کریں، ڈو سو ایسا یعنی بدلہ نہ لیں، یو ڈو ناٹ ڈو سو آپ ایسا نہ کریں۔ یو آر ڈسپلینگ ٹالرنس، تو آپ بردباری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ڈسپلے کا مطلب ہے مظاہرہ کرنا، یعنی بردباری کر کے دکھانا، جو آپ کے اندر برداشت تھی وہ دکھانا کہ آپ کس حد تک صبر کر سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں۔ یو آر ڈسپلینگ ٹالرنس، آپ بردباری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ دا گریٹسٹ ٹالرنس، سب سے زیادہ بردباری، گریٹ کہتے ہیں عظیم کو، سب سے عظیم بردباری، واز پریکٹسڈ، پریکٹس کہتے ہیں مشق کرنا، میں اس کا ترجمہ مظاہرے میں بھی کر رہا ہوں، مظاہرہ کرنا، بائی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ بردباری کا مظاہرہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مثالیں اب بیان کریں گے۔ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از اے ماڈل آف ٹالرنس، ماڈل کہتے ہیں نمونہ، نمونہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جسے دیکھ کر ہم اس کے جیسا عمل کر سکتے ہیں، یعنی اگر ہمیں یہ دیکھنا ہو کہ بردباری کیا ہے اور کس طرح ہم صبر کر سکتے ہیں تو کسے دیکھیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو دیکھیں گے۔ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از اے ماڈل آف ٹالرنس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بردباری کا ایک نمونہ ہیں۔ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیور وشڈ ill فار اینی ون، وش کا مطلب ہوتا ہے خواہش کرنا یا چاہنا، ill کا مطلب ہے برا، نیور کا مطلب ہے کبھی بھی نہیں، ہی نیور وشڈ ill فار اینی ون، آپ نے کبھی کسی کا برا
نہیں چاہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور امت کی ماں ہیں، ہم انہیں اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی کہہ سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا said that، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، said کا مطلب ویسے تو کہنا ہے، لیکن ہم ان شخصیات کے لیے جو ہمارے لیے پاک ہستیاں ہیں ہم کہیں گے، آپ فرماتی ہیں that کہ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم never took revenge upon anyone، ریونج کا مطلب بدلہ، took کا مطلب لینا، never کبھی نہیں، دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم never took revenge upon anyone، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ ابو سفیان was the worst enemy of Islam، ابو سفیان اسلام کا سب سے بدترین دشمن تھا۔ ورسٹ کا مطلب ہے بدترین، یعنی انتہائی برا، اینیمی کہتے ہیں دشمن کو، اسلام کہتے ہیں دین اسلام کو۔ ابو سفیان واز دا ورسٹ اینیمی آف اسلام، ابو سفیان دین اسلام کا سب سے بدترین دشمن تھا۔ کب؟ بیفور ہی بیکیم اے مسلم، مسلمان ہونے سے پہلے، بیفور کہتے ہیں پہلے کو اور آپ جانتے ہیں آفٹر کہتے ہیں بعد کو، مسلم مسلمان کو، بیکیم کا مطلب ہے ہونا، بیفور ہی بیکیم اے مسلم، مسلمان ہونے سے پہلے۔ ایٹ دا کانکویسٹ آف مکہ، مکہ شہر کا نام ہے، کانکویسٹ فتح کو کہتے ہیں، ایٹ دا کانکویسٹ آف مکہ، فتح مکہ کے موقع پر، دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناٹ اونلی فارگیو ہم، نہ صرف انہیں معاف کر دیا، فارگیو کی سیکنڈ فارم ہے فارگیو کا مطلب ہوتا ہے معاف کر دینا، فارگیو کا مطلب ہے معاف کر دیا، ناٹ اونلی کا مطلب ہے صرف، ناٹ اونلی نہ صرف فارگیو ہم انہیں معاف کر دیا، بٹ آلسو آنرڈ ہم بلکہ انہیں عزت بھی بخشی، آنر کا مطلب ہوتا ہے عزت دینا، ہم سے مراد یہاں ابو سفیان ہے، بٹ آلسو آنرڈ ہم بلکہ انہیں عزت بھی بخشی، بائی ڈکلیئرنگ ایمنیسٹی، ڈکلیئر کا مطلب ہے اعلان کرنا، ایمنیسٹی کا مطلب ہے عام معافی جس کے اندر ہر کسی کو معاف کر دیا جائے، بائی ڈکلیئرنگ ایمنیسٹی، عام معافی کا اعلان کر کے، فار دوز ان کے لیے، who took refuge in his house جو ان کے گھر میں پناہ لیں گے، ریفیوج کا مطلب ہوتا ہے پناہ لینا، ہاؤس کا مطلب گھر ہے، کن کے گھر میں؟ ابو سفیان کے۔ پورا ترجمہ کرتا ہوں، ایٹ دا کانکویسٹ آف مکہ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناٹ اونلی forgave him but also honored him by declaring amnesty for those who took refuge in his house۔ فتح مکہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انہیں معاف کر دیا بلکہ انہیں عزت بھی بخشی، عام معافی کا اعلان کر، ان لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان کر کے جو آپ کے گھر میں پناہ لیں گے۔ تھرڈ پیراگراف، when the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم went to طائف، طائف شہر کا نام ہے، went کا go went کان گئے، go کا مطلب جانا، went کا مطلب گئے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے to طائف گئے to preach اسلام، اسلام کی تبلیغ کے لیے، preach کا مطلب ہوتا ہے تبلیغ کرنا، جس طرح ٹیچ کا مطلب پڑھانا ہوتا ہے۔ when the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم went to طائف to preach اسلام، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے طائف گئے، the people there threw stones at him، throw کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا، throw کی سیکنڈ فارم threw، وہاں there، وہاں the people لوگوں نے threw stones پتھر پھینکے at him آپ پر، the people there threw stones at him، وہاں لوگوں نے آپ پر پتھر پھینکے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتے کا نام ہے جو وحی لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انبیاء کے پاس آتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام asked the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آن دا اوکیژن آف ٹرائل، اوکیژن موقع کو کہتے ہیں، ٹرائل کہتے ہیں مشکل کو، مشکل کے اس موقع پر، او محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سپیک، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، اف یو سو وش، اگر آپ چاہیں، وش کا مطلب خواہش یا چاہنا ہے، اوپر بھی بتایا، اف یو سو وش اگر آپ چاہیں، آئی ول ڈسٹرائے دیم، مراد طائف کے، دیم سے مراد طائف کے لوگ ہیں، ڈسٹرائے کا مطلب ہوتا ہے تباہ کر دینا، برباد کر دینا، آئی ول ڈسٹرائے دیم، میں انہیں تباہ کر دوں گا،
دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریپلائڈ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا. رپلائی کا مطلب ہوتا ہے جواب دینا. رپلائی کی سیکنڈ فارم ریپلائڈ، ریپلائڈ. رپلائی کی سپیلنگ ہے REPLY. وائی کو ہٹا کر آئی لگائیں گے اور آگے ED لگانے سے سیکنڈ فارم بنے گی. دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریپلائڈ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، او گریشیس اینڈ مرسیفل اللہ، اور رحیم و کریم خدا، رحم کرنے والے، کرم کرنے والے خدا، شو دیم دا رائٹ پاتھ. رائٹ پاتھ کہتے ہیں سیدھا رستہ. نماز میں بھی ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا. صراط مستقیم بھی اس کا مطلب ہے، اور عام سادہ لفظوں میں سیدھا رستہ. شو کا مطلب دکھانا. شو دیم دا رائٹ پاتھ، انہیں سیدھا رستہ دکھا. فار دے ڈو ناٹ نو، نو کا مطلب جاننا، ڈو ناٹ کا مطلب ہے نہیں جاننا. فار دے ڈو ناٹ نو، وہ نہیں جانتے، وٹ دے آر ڈوئنگ، کہ وہ کیا کر رہے ہیں. دے ڈو ناٹ ریکگنائز می، ریکگنائز کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا. تو ناٹ آیا ہے نہیں پہچاننا ہوگا. دے ڈو ناٹ ریکگنائز می، وہ مجھے نہیں پہچانتے. دے ڈو ناٹ نو، وہ نہیں جانتے. آئی ایم محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دا رسول آف اللہ، میں اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں. میک اٹ ناؤن ٹو دیم، انہیں پہچان کروائیے. نو کا مطلب جاننا، کہ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر ڈالے، انہیں یہ پہچان کروائے. دیٹ آئی ایم دیئر گریٹ ویل وشر. ویل وشر کہتے ہیں خیر خواہ، یعنی کسی کا اچھا چاہنے والا. گریٹ کا مطلب سب سے بڑا. آئی ایم دیئر گریٹ ویل وشر، میں ان کا سب سے بڑا خیر خواہ ہوں. وی شوڈ، وی سے مراد ہم سارے مسلمان. وی شوڈ فالو، فالو کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا، یعنی جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کیا اسی طرح ہم بھی کریں، اسے فالو کرنا کہیں گے. وی شوڈ، شوڈ کا مطلب ہوتا ہے چاہیے، یعنی جو کام کرنا چاہیے وہاں انگلش میں شوڈ یوز ہوگا. وی شوڈ فالو، ہمیں پیروی کرنی چاہیے. دا ٹیچنگز آف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ٹیچ کہتے ہیں تعلیم، پڑھانا، تعلیم دینا، اور ٹیچنگ کا مطلب تعلیمات، یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، جو کچھ ہمیں سکھایا، چاہے وہ آپ نے احادیث کے ذریعے اب بول کر سکھایا ہو یا کسی طرح سے کچھ عمل کر کے دکھایا ہو، عمل کے ذریعے بھی سکھایا جاتا ہے. وی شوڈ فالو دا ٹیچنگز آف اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کرنی چاہیے. وی لرن، لرن کا مطلب سیکھنا، وہی کا مطلب ہم سیکھتے ہیں فرام ہز لائف، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے. ہاؤ مچ ٹالرنس ہی پریکٹس، کہ کتنی بردباری کا مظاہرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. ہاؤ مچ کا مطلب کتنی، یعنی کتنی زیادہ، تھوڑی بھی نہیں ہے، بہت بہت زیادہ برداشت تھی. وہ لرن فرام ہز لائف ہاؤ مچ ٹالرنس ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریکٹس، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بردباری کا مظاہرہ کیا. دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوڈ، شوڈ کا مطلب دکھانا، گریٹ ٹالرنس، عظیم بردباری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بردباری دکھائی. تھرو آؤٹ ہز لائف، اپنی ساری زندگی. تھرو آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کام ابھی کیا نا زندگی کے اندر، تو پھر آخری دم تک اس کو کیا، پوری زندگی میں. یہ نہیں ہے کہ کبھی بردباری دکھائی اور کبھی نہیں بھی دکھائی، یعنی کبھی برداشت کیا کبھی نہیں کیا، ہمیشہ کیا ساری زندگی. دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم شوڈ گریٹ ٹالرنس تھرو آؤٹ ہز لائف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں عظیم بردباری کا مظاہرہ کیا. ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایون پریڈ، ایون کا مطلب حتیٰ کہ، پریئر کا مطلب یہاں دعا کرنا ہے. سیکنڈ فارم پریڈ، دعا کی. فار ہز اینیمیز، اپنے دشمنوں کے لیے. اینیمی کا پلورل فارم ہے اینیمیز. تو ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایون پریڈ فار ہز اینیمیز، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کی. اینڈ اور فار دوز ہو ٹربلڈ ہم، ان کے لیے بھی جنہوں نے آپ کو تکالیف دیں، ٹربل یا مشکل میں مبتلا کیا. ٹربل کا مطلب ہوتا ہے تکلیف دینا یا مشکل میں مبتلا کرنا. اینڈ فار دوز ہو ٹربلڈ ہم، اور ان کو بھی، ان کے لیے بھی دعا کی جنہوں نے آپ کو مشکل میں مبتلا کیا. ان ہز لاسٹ ایڈریس، اپنے آخری خطبہ میں. ایڈریس کا مطلب خطبہ، جس طرح جمعہ کے دن
جو ہے وہ خطیب لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے، خطبہ کرتا ہے، اور خطبہ یہاں لاسٹ ایڈریس سے مراد خطبہ حجۃ الوداع ہے۔ آپ جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک حج کیا، اور اس حج کے موقع پر جو خطبہ دیا اسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، یعنی لاسٹ سرمن آف دا ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان ہز لاسٹ ایڈریس، اپنے آخری خطبہ میں، دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیڈ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ریونج فار بلڈ شیڈ، خون کا بدلہ، بلڈ شیڈ کہتے ہیں خون بہانا یعنی قتل کرنا، اسے قتل کا بدلہ بھی کہہ سکتے ہیں یا خون کا بدلہ، ایک ہی بات ہے۔ ریونج فار بلڈ شیڈ، خون کا بدلہ، ایز واز دا کسٹم، جیسا کہ رواج تھا، کسٹم کہتے ہیں رواج کو، واز تھا، ان دا ڈیز آف اگنورینس، جہالت کے دنوں میں، اگنورینس کہتے ہیں جہالت کو، جہالت سے مراد ہے علم کا نہ ہونا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا جو دور ہے، اس دور کو جہالت کا دن کہتے ہیں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو ہیں کوئی انبیاء اور رسول نہیں تشریف لائے، تو اس میں بہت سارے لوگ بتوں کی پوجا میں اور بہت سارے خرابیاں معاشرتی پیدا ہو گئیں، انہیں جہالت کا دور کہتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دین اسلام کی تبلیغ کی، اور اسی کو ہم کہتے ہیں علم آ گیا، نور آ گیا، اور جہالت ختم ہوئی اور اجالا آ گیا۔ ایز واز دا کسٹم، جیسا کہ رواج تھا، ان دا ڈیز آف اگنورینس، جہالت کے دنوں میں، بیفور اسلام، اسلام سے پہلے، تو بیفور اسلام سے بھی آپ سمجھ گئے، اسلام سے پہلے کے دنوں کو جہالت کے دن کہتے ہیں۔ از فاربیڈن، ممنوع ہے، ممنوع یعنی منع کر دیا گیا، اب نہیں، کوئی بندہ خود سے خون کا بدلہ نہیں، قتل کا بدلہ نہیں لے سکتا۔ پورا ترجمہ کروں، ریونج فار بلڈ شیڈ، خون کا بدلہ، ایز واز دا کسٹم ان دا ڈیز آف اگنورینس بیفور اسلام، جیسا کہ اسلام سے پہلے جہالت کے دنوں میں ایک رواج تھا، از فاربیڈن، اب ممنوع ہے، آئی فارگیو دوز، میں انہیں معاف کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور خود اس کی شروعات یوں کی، آئی فارگیو دوز، میں انہیں معاف کرتا ہوں، ہو مرڈرڈ مائی کزن، مرڈر کا مطلب ہوتا ہے قتل کرنا، ہو مرڈرڈ مائی کزن ابن ربیہ، جنہوں نے میرے کزن ابن ربیہ کا قتل کیا۔ مرڈرڈ سیکنڈ فارم ہے، مرڈر، مرڈرڈ، جنہوں نے میرے کزن ابن ربیہ کا قتل کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیڈ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آئی سروڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آف اللہ فار 10 ایئرس، میں، سرو کا مطلب ہوتا ہے خدمت کرنا، آئی سروڈ دا رسول آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فار 10 ایئرز، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ بائے اللہ، اللہ کی قسم، ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیور آبجیکٹڈ، آبجیکٹڈ کا مطلب ہوتا ہے اعتراض کرنا، ہی نیور آبجیکٹ، آپ نے کبھی اعتراض نہ کیا، ٹو اینی تھنگ، کسی پر بھی، آئی سیڈ اور ڈڈ، جو میں نے کہا یا کیا، جو میں نے کہا کچھ یا میں نے کچھ ایسا کر دیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر یعنی صبر کیا، بردباری کا مظاہرہ کیا، کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، یہاں اعتراض سے مراد ہے کبھی ڈانٹا نہیں۔ ہی صلی اللہ، آئی سرو دا رسول آف اللہ فار 10 ایئر، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، بائے اللہ، اللہ کی قسم، ہی نیور آبجیکٹڈ ٹو اینی تھنگ آئی سیڈ اور ڈڈ، جو میں نے کہا یا کہا، آپ نے کبھی کسی پر اعتراض نہیں کیا۔ نمبر 5 ہے، وی، ہمیں، ایز مسلم، مسلمان ہونے کے ناطے، شوڈ فالو، پیروی کرنی چاہیے، دا نوبل ایگزامپل، عظیم مثال کی، نوبل کہتے ہیں عظیم کو، ایگزامپل کہتے ہیں مثال کو، نوبل ایگزامپل، آپ نے یہ ورڈ نوبل ہیپی پرنس کے اندر بھی پڑھا ہوگا 7ویں جماعت میں، دا نوبل ایگزامپل آف دا ٹالرنس، بردباری کی اس عظیم مثال کی، آف اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو پورا ترجمہ ہوگا، وی ایز مسلمز شوڈ فالو دا نوبل ایگزامپل آف دا ٹالرنس آف آور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بردباری کی عظیم مثال کی پیروی کرنی چاہیے۔ دا ڈیٹیریوریشن اینڈ کنفلکٹ، ڈیٹیریوریشن کہتے ہیں بگاڑ، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جائے، لڑائیاں جھگڑے ہو جائیں، قتل و غارت ہو جائے، عدم برداشت نہ کی جائے، یہ جھگڑا ہے، یہ بگاڑ ہے، معاشرے میں امن سکون رہے، صبر برداشت رہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اچھے رہیں، تو یوں معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ ان دا پریویلنگ ان دا سوسائٹی، جو معاشرے میں پایا جاتا ہے، پریویل کا مطلب یہاں پایا جانا، سوسائٹی کہتے ہیں معاشرے کو،
دا ڈیٹیریوریشن اینڈ کنفلکٹ پریویلنگ ان دا سوسائٹی، جو بگاڑ اور جھگڑا معاشرے میں پایا جاتا ہے، از ڈیو ٹو لیک آف ٹالرنس، وہ بردباری کی کمی کی وجہ سے ہے۔ لیک کہتے ہیں کمی کو، ٹالرنس بردباری، ڈیو کا مطلب ہے از ڈیو ٹو کا مطلب وجہ سے ہے۔ دا ڈیٹیریوریشن اینڈ کنفلکٹ پریویلنگ ان دا سوسائٹی از ڈیو ٹو لیک آف ٹالرنس، معاشرے میں پایا جانے والا یہ جھگڑا اور بگاڑ بردباری کی کمی کی وجہ سے ہے۔ دس مینس کین اونلی بی کیورڈ، یہ جو آفت ہے، یہ جو مصیبت ہے، اس کا علاج کیا جا، کیور کا مطلب ہے علاج کرنا، مینس کا مطلب آفت یا بلا ہے، بائی فالوئنگ دا نوبل ایگزامپلز، عظیم مثالوں کی، ایگزامپل مثالیں ہیں نوبل عظیم، سیٹ بائی اے بیلوڈ رسول، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بیلوڈ کا مطلب پیارے، ہمارے پیارے رسول، دس مینس کین اونلی بی کیورڈ بائی فالوئنگ دا نوبل ایگزامپل سیٹ بائی اور رسول، بیلوڈ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آفت کا علاج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کردہ عظیم مثالوں کی پیروی کر کے علاج کیا جا سکتا ہے۔ تو اس مینس کا، اس آفت کا علاج نبی پاک سے ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیٹ قائم کردہ عظیم مثالوں سے کیا جا سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو پڑھایا ہے، بات سمجھ آئی۔ آپ